بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے ان بہادر خاتون کو قوم کا سلام، جو قید تنہائی میں جو سختیاں برداشت کر رہی ہیں، اس بزدل قوم کے لیے جو اپنے کی خاطر نہیں نکلتی۔ 150 کا تیل ان کو مہنگا لگتا تھا، اب 400 کا لیٹر ہو گیا، اور اگلے جمعے کو 30 روپے اور مہنگا ہونے والا ہے۔ یہ قوم نہیں نکلے گی، اور ان کی خاطر جو بہادر خاتون ہے ڈاکٹر یاسمین راشد، اس کو سلام پیش کرتے ہیں، جس نے پاکستان کی اور پنجاب کی خواتینوں کے لیے بہت اچھا کام کیا، اور جو اس نے خاتون نے کام کیا کرونا وائرس کے دوران، اور اس جو کینسر کی مریض ہے، صرف اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور عمران خان کی پارٹی کو نہیں چھوڑا، ورنہ اس کا قصور نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں جو تھی، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ویڈیو ہیں، اور کہتی تھی کہ وہاں نہ جو ہمارا کام ہے احتجاج کرنا، تو اس لیے اس کو خاتون کو سزا سنائی گئی ہے، اور 30 سے 40 اور جسٹس عالم نیلم صاحبہ سے قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے گا کہ تم لوگوں نے انصاف کیوں نہیں کیا۔ وہ کہیں گی میں تو مریم نواز کی وفادار تھی، پاکستانی قوم کی نہیں تھی۔ تو اس لیے یہ پاکستان کی عدلیہ ہو، جیسے ہاشم ڈوگر ہو یا سرفراز ڈوگر ہو، یا فریدی ہو، یا آئینی عدالت ہو، یا پاکستان کی جو عدالتیں، یہ شریف خاندان کی اور زرداری خاندان کی وفادار ہے۔ سنم جاوید ہو، اور فلک جاوید خان ہو، اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہو، اور عالیہ حمزہ جیسی بہادر خاتون کو پاکستانی قوم کا سلام۔ ان لوگوں نے جو قربانی دی ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب، اور ڈاکٹر محمد صفا چیمہ صاحب، اور محمود رشید، اور اعجاز چودھری صاحب، ان لوگوں کو، اور عمران خان صاحب، اور عمران خان کی اہلیہ یعنی بشرا بی بی کو سلام، جو پاکستان کے لیے قید کاٹ ہیں، اور ان بہادر لوگوں کو سلام جو ملٹری کی قید میں، اور ان خاندانوں کو سلام جن کے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ جیلوں میں ہیں، اور ان لوگوں کو سلام جن کے لوگ جیلوں میں شہید ہوئے، اور ان کی فیملی کو خراج تقسیم پاکستانی قوم پیش کرتے، اور بزدل قوم کی جانب سے ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو پاکستان کے بچوں کے مستقبل کے لیے جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور پاکستانی قوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کو پاکستان کی عوام جو اس وقت قید تنہائی میں ہے، قیدیں، اور جو ملک سے بیرونی ملک ہیں، اور سوشل میڈیا کے جو دن رات کام کرتے ہیں، جو اس پر ہوتا ہے، اس پر ایک ٹاپک بنائیں گے کہ کس کا کام ہے ہوگا، وہ کیا کام کرتا ہے، اور اس پر الگ ٹاپک بنائیں گے کہ سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے، یا اس پر کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کی عوام ایک وقت ہوگا ضرور نکلے گی، جو پاکستان کی عسکری ملٹری قیادت ہے، جو پاکستان کے معصوم لوگوں یعنی یاسمین راشد کا، میں پوچھنا چاہتا ہوں حافظ صاحب، آپ اس کا جواب دے پائیں گے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا قصور کیا تھا، اور اس کو قید تنہائی میں کیوں رکھا گیا؟ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کو اور بہت سی خواتین کو آپ نے نون لیگ کو خوش کرنے کے لیے رکھا؟ کیا آپ اللہ کو اس کا جواب دے پائیں گے؟ میں پاکستان کے فوجی افسران سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اللہ کو اس کا جواب دے پائیں گے کہ ان لوگوں کو بے گناہ کیوں قید رکھا گیا؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ کہے کہ بتاؤ او ججو بے شرمو، تم خواتین اور مریم نواز کے لیے کہتے تو اس لیے رائے دینی چاہیے کیونکہ مریم نواز ایک خاتون ہے۔ آپ لوگوں کو تھوڑی میں جا کر اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم کس طرح ظلم کر رہے ہیں اور ظالم بن رہے ہیں۔ دیکھیے اقدار میں ہوں، کل مر جاؤں گا، آپ لوگوں نے بھی مرنا، آپ لوگوں نے بھی جواب دینا، اور میں نے بھی جواب دینا، لیکن یہ سوچیں کہ آپ نے زمین پر کتنا ظلم کیا۔ مجھے بتائیں، آپ نے 100 سال رہنا ہے، 50 سال رہنا ہے، آپ، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جن لوگوں کے لیے آپ اپنی اولاد کے لیے پیسے یا کچھ بنا رہے ہیں، وہ آپ کی قبروں پر فیتہ بھی کہنے نہیں آگے۔ آپ جنرل مشرف یا باقی ڈکٹیٹروں کے نام دیکھ لیں، ان کی اولادیں ان کو یاد بھی نہیں کرتی۔ جنرل باجوہ کا انجام دیکھ لیں، جنرل فیض حمید کا انجام دیکھ لیں، جنرل ندیم انجم جو کہتا تھا میری مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا، اس کا انجام۔ حافظ صاحب آپ نے ریٹائر ہو جانا، اور جنرل عاصم صاحب آپ نے بھی ریٹائر ہو جانا، آپ ویسے بھی ریٹائر ہوئے قبضہ۔ تو سب سے پہلے ان بہادر خاتونوں کو، ان لوگوں کو پاکستانی قوم کا سلام، جنہوں نے پاکستان کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے تنہا، جیسے سنم جاوید کی بچے چھوٹے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں، ان کی مما گھر نہیں آتی ہوگی، تو کتنا افسوسناک ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ ایسی سیاسی ورکر جنہوں کی زندگی آپ لوگوں نے جینر بنا رکھی ہے، فلک جاوید خاتون جو بہادر خاتون ہے، اس کو رہا کرنا چاہیے۔
डॉक्टर जसमीर राशिद को रिहा करना चाहिए और सनम जवेद को रिहा करना चाहिए और आलिया मलिक साहबा को भी रिहा करना चाहिए। इन लोगों के लिए पाकिस्तानी कौम आवाज़ उठाए। इन बहादुर खतूनों को कौम का सलाम। इनका कसूर सिर्फ ये है कि इनका एक सियासी पार्टी। मैं फ़ौज से दरख्वास्त करता हूँ अपने साहब को समझाएं कि ऐसी ख़वातीन को और अल्लाह की नाराज़गी मोल मत लें। मुझे ये बताएं, जिस कौम में जुल्म और नाइंसाफ़ी, उस कौम की तरक्की नहीं होती, चाहे तुम जो भी कर लो। अमेरिका का सदर तुम्हारी तारीफ़ें झूठी तो कर लेगा, लेकिन इनका जवाब आपको देना होगा। इन बहादुर खतूनों को कौम का सलाम। आप मुझे ये बताएं, सनम जावेद का क्या कसूर है? क्या वो सवाल करना जुर्म है? जनरल हाफिज़ साहब, आपके घर में जवान बेटी होगी तो आप अपने बेटी को देख कर ये सोचें कि एक ख़तून जो है उसके माशरे पर क्या असरात पड़ते हैं। आप ये सोचें, आप करते हैं। मैं इस पर ज़रूर वीलॉग बनाऊंगा कि बुशरा बीबी पर मैं ज़रूर वीलॉग बनाऊंगा और तमाम लोगों के साथ खुलकर इसमें वीलॉग में बताऊंगा और आप लोगों के साथ तफसीली वीलॉग बनाऊंगा। आपको ये मालूम हो इन बहादुर ख़तूनों को कौम का सलाम, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए और सब कुछ कुर्बान करके बैठी हैं। अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने शौहर और पोती पोतों को जब खिलाने का वक्त था, खिलवाने का वक्त था, तो ये जेल में बैठी है। मुझे ये बताएं, 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, डॉक्टर जसमीर राशिद का क्या कसूर था? यही कसूर था कि उसने इमरान खान की पार्टी नहीं छोड़ी। जो लोग डीजी, जो पंजाब पुलिस का आईजी पंजाब था, वो तो कहता था कमरान रियाज और दीगर लोग, उन्होंने पीटीआई छोड़ी तो उन पर मुकदमे साफ़ हो गए, और जिन्होंने पीटीआई नहीं छोड़ी उन पर मुकदमे। मैं इन जजों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम क़यामत के दिन शहबाज शरीफ नहीं बचा पाएगा, ना हाफिज़ साहब बचा पाएंगे, पिंडी वाले साहब नहीं बचा पाएंगे। हम इंसान आलम के ज़बान कह जाते हैं पिंडी वाला साहब। मुझे बताएं कि इंसाफ का क्या कत्ल आम किया जा रहा है? कौम के जिगर गोशत से कैद सोबतें, इनकी कुर्बानी एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और पाकिस्तान कौम की ये बहादुर ख़वातीन तारीख़ का हिस्सा बनेगी कि इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की खातिर क्या क्या कुर्बान किया। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल पर हैं। अगर आप नीचे कमेंट दें तो हमें मालूम होगा कि आपकी इस पर राय क्या है। शुक्रिया।